أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، اس سال کے عاشورہ محرم میں کربلا اور طاغوت سے مقابلہ، اس عنوان کے تحت ہماری گفتگو جاری ہے۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ کی 257 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ نے رشد یعنی ہدایت کو غی یعنی ضلالت سے بالکل جدا اور واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ ہدایت بھی واضح ہے، ضلالت اور گمراہی بھی واضح۔ اب اس وضوح کے بعد، اس بیان کے بعد، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے بھی طاغوت کا کفر اختیار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لایا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس نے عروہ وثقی، اس نے اللہ کی مضبوط رسی کو تھاما ہوا ہے کہ لن فصل
کروں گا میری آواز جہاں تک پہنچے. فقد استمسک بالعروة الوثقی. جس کسی نے بھی طاغوت کا کفر کیا ویؤمن باللہ اللہ پر ایمان لایا فقد استمسک بالعروة الوثقی اسی نے اللہ کی عروہ وثقی اسی نے اللہ کی مضبوط رسی کو استمساک کیا ہوا ہے یعنی اپنے ہاتھوں میں لیا وہ متمسک ہوا باہر سے. یہ معنی ہے انشاءاللہ ان میں سے بات معنی میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں جب انشاءاللہ. اللہ سمیع علیم اللہ بہت سننے والا اور بہت ہدایت اور گمراہی واضح ہو گئی ہے اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے کہ کفر بالطاغوت کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کا امکان ہے ممکن ہے اور انشاءاللہ اس کے مراحل بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. عین اس عالم میں کہ انسان اللہ پر ایمان کا دعوے دار ہو وہ کہہ رہا ہو اپنی زبان سے کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں. عین اس عالم میں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو عین اس عالم میں کہ وہ دین کے ساری تعلیمات پر عمل کر رہا ہو ممکن ہے لیکن یہ سارے کا سارا وہ انجام دے رہا ہو ولایت طاغوت کے تحت. اس چیز کا امکان ہے یہ ممکن ہے. کیا ممکن ہے کہ انسان اللہ پر ایمان کا دعوے دار ہے نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے سارے کام انجام دے رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ولایت الہیہ کے دائرے میں نہیں ہے بلکہ کہاں ہے ولایت. میں بھی صرف ایک اشارہ کروں گا آج صرف اشارہ کر رہا ہوں اس کی تفصیل بیان کروں گا. یہ ممکن ہے تبھی پیغمبر فرما رہے ہیں یا علی کوئی شخص اپنی ساری زندگی راتوں کو عبادت کرے اپنی ساری زندگی دن میں روزے رکھے کوہ احد کے برابر صدقہ خدا کی راہ میں دے دے جہاد بھی کرے صفا اور مروہ کے درمیان مظلوماً قتل کیا جائے یہ سارا کچھ کر رہا ہے وہ. اس سب کے باوجود فرمایا یا علی اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے جو مقام درک کرنا ہے جس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے وہ یہ کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ کوئی ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہہ نہیں رہا ہے کلمہ پڑھ رہا ہے نبی کی نبوت پر ایمان رکھ رہا ہے یہ سب کچھ کر رہا ہے اس کے باوجود بھی ولایت طاغوت کے اندر ہی ہے. اب یہ ولایت طاغوت کے اندر ہے تو کیا ہوتا ہے اور جب تک کوئی انسان طاغوت کا کفر اختیار نہ کرے کہ کفر سے کیا مراد ہے یہ جب تک طاغوت کے مقابلے پر کفر کی منزل پر نہیں آئے گا اس وقت تک طاغوت کی ولایت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا. اور یومن باللہ اللہ کی ولایت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. دوبارہ مقدمہ کیا ہے؟ پہلے اس نے اپنے آپ کو طاغوت کی ولایت سے باہر نکالا. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے. البتہ میں نے عرض کیا کل بھی لازمہ نہیں ہے ابھی اس بات کا کہ کوئی طاغوت کی ولایت سے اگر باہر نہیں یا کفر بالطاغوت کرتا ہے تو وہ 100% اللہ کی ولایت کے دائرے میں داخل ہو جائے. لازمہ نہیں. چونکہ لازمہ نہیں ہے لہذا اللہ نے کہا یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. لیکن اگر کوئی اللہ کی ولایت کے دائرے میں داخل ہو جائے تو اللہ ولی الذین آمنوا تو اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو اس پر ایمان لائے. اب اللہ پر ایمان لانے والے یہ کون ہیں؟ جنہوں نے پیچھے طاغوت کا کفر کیا ہے
اور پھر اللہ پر ایمان لائے. اب جیسے ہی یہ اللہ پر ایمان لائے یہ اللہ کی ولایت کے دائرے میں داخل ہو گئے، اور اللہ کی ولایت میں داخل ہوتے ہی اللہ کی ولایت کا اثر کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. میں نے عرض کیا اس آیت میں معنی بہت ہیں، گفتگو بہت ہے، لہٰذا ہم اطمینان سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ظلمت سے کیا مراد ہے، نور سے کیا مراد ہے، یہاں پر بھی ایک اشارہ کروں گا جس کو آگے چل کے معنی کروں گا. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اور اب اللہ فرما رہا ہے کہ میں جس کو اپنی ولایت میں لے لیتا ہوں یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں ظلمات سے نکال کر کس کی طرف لاتا ہوں؟ نور کی طرف لاتا ہوں. کون لاتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ترین نقطہ اس آیت میں اسی مقام پر ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا ایمان لے آؤ گے، ایمان لانا تمہارا کام ہے، ایمان لانا یہ تمہارا کام ہے. یخرجہم، اس یخرجو کی ضمیر کس پر جا رہی ہے؟ اللہ پر. یعنی کیا؟ تمہارا کام ہے ایمان لے آنا. اب میں پھر عرض کر رہا ہوں چونکہ مقدمہ پہلے کی آیت ہے، یہ ایمان طاغوت پر کفر کے بغیر نہیں ہو سکتا. پس جیسے ہی کوئی طاغوت کا کفر کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو اب اس کے بعد کا مرحلہ اس نے طے نہیں کرنا ہے، یہ مرحلہ اللہ نے طے کرانا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، تم ایک دفعہ اللہ پر ایمان لے آئے اور ولایت میں داخل ہو گئے، اب یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے. تمہارا کام نہیں ہے، کس کا کام ہے؟ اللہ. لیکن اگر کوئی والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اب یہ کفر کس مقابلے پر ہے؟ دوبارہ یہ اللہ پر ایمان لانے کے مقابلے پر ہے. اور آیت کو اگر مقدمتاً پیچھے جاؤں تو کون ہے؟ جس نے طاغوت کا کفر نہیں کیا. جب تک دونوں آیتوں کو جوڑیں گے نہیں آیات اپنا مطلب کبھی بھی پورا نہیں کریں گے. ولایت طاغوت سے نکلنے کے لیے ضروری ہے طاغوت کا کفر کرنا. اب جب یہ نہیں کرے گا تو جتنا مرضی کلمہ پڑھ لے خدا کے نزدیک یہ کفر کرنے والوں میں ہی شامل ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کون سا کفر ہے؟ یہ طاغوت ولایت سے باہر نہ نکلنے کا کفر ہے، یہ طاغوت کا کفر اختیار نہ کرنے کا کفر ہے. اب یہ کفر ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی تو نور کا مرحلہ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ظاہری طور پر تو ایمان لایا ہوا ہے، زبان سے اقرار کر رہا ہے، عمل میں نمازیں اور روزے بھی پڑھ رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ نور اس کے اندر موجود ضرور ہے. لیکن ہوگا کیا اگر اس نے طاغوت کا کفر نہ کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے ایمان کے صحیح مرحلے میں داخل نہ کیا تو والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے ولی طاغوت ہو جاتے ہیں. میں نے بہت احتیاط سے ترجمہ کیا ہے. اگر عام طور پر ترجمہ کریں گے تو ترجمہ کیا ہے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جن لوگوں نے ترجمہ کیا کہ ان کے ولی، ان کے سرپرست طاغوت ہو جاتے ہیں. کیوں ترجمہ کیا؟ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ یہاں پر ایک لطیف نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر اس آیت کو آپ تھوڑا غور سے، یقیناً آپ چونکہ اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے، میں آپ کے ذہنوں میں محفوظ جو آیت موجود ہے اس سے ایک سہارا لے رہا ہوں، غور کیجئے گا. آیت کی ترتیب میرر امیج رکھتی ہے اپنے اندر. میرر امیج کسے کہتے ہیں؟ میرر امیج کہتے ہیں وہ امیج، وہ عکس جو آئینے میں بنتا ہے. تو آپ لوگ، ہم سب روز آئینہ دیکھتے ہیں لیکن شاید ہم یہ غور نہیں کرتے، لیکن میں ذرا سا آپ کو توجہ کروں گا تو آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا. میرر امیج بنیادی طور پر الٹ ہوتا ہے اس کا جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ جب سیدھا ہاتھ ہلا رہے ہوں گے تو وہ اس آئینے میں بایاں ہوگا. آپ
آپ کا دایاں وہاں بایاں ہوگا. اب چونکہ وہ مرر ہوتا ہے لہٰذا ہمیں اور احساس نہیں ہوتا. ورنہ مثلاً اگر یہ میرے سامنے مومن بیٹھے ہوئے ہیں, میں اپنا سیدھا ہاتھ کھڑا کروں اور یہ اپنا سیدھا ہاتھ کھڑا کریں گے تو ان کا سیدھا ہاتھ کس طرف ہوگا؟ لیکن جب آئینے میں آپ اپنا یہ ہاتھ اٹھائیں گے تو کون سا ہاتھ نظر آئے گا؟ تو جو فرما رہے ہیں وہ اس سے زیادہ آسان تھا. آپ اپنی ہتھیلی لے کر آئینے تک لے کر جائیں. جیسے ہی آپ آئینے سے اپنی ہتھیلی کو ملائیں گے تب آپ محسوس کریں گے جہاں آپ کا ہاتھ ختم ہو رہا ہے آئینے میں وہاں سے شروع ہو رہا ہے. ایسے ہی نا, جہاں آپ کا ہاتھ ختم ہو رہا ہے آئینے میں امیج وہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو لہذا میرر امیج ہمیشہ بالعکس ہوتا ہے, الٹا ہوتا ہے. اب غور کیجئے گا آیت کے اوپر, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا. یہ سیدھی ترتیب ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا. فرمایا یہ جملہ سیدھا ہو کر یہ بتا رہا ہے کہ ولایت صرف اللہ کی ہے اور کسی کی ولایت نہیں ہے. انشاءاللہ میں معنی کروں گا کہ پھر یہاں پر یہ کون سی ولایت مراد ہے کہ جس میں مقابل پیدا ہو رہا ہے. ورنہ کائنات میں ولایت سوائے اللہ کے کسی اور کی ولایت کائنات میں نہیں ہے. اگر اگلے مرحلے میں کوئی ولایت متصور ہوگی تو وہ ہوگی جو اللہ خود کسی کو ولی بنائے. اللہ کسی کو ولایت تفویض کرے. یہ مرحلہ کہ اللہ کسی کو ولایت تفویض کرے, ورنہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور ولی نہیں ہے. ولایت صرف اور صرف اللہ کی. اب مقابلے پر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی ولایت کا ذکر کیا اور پھر طاغوت کی ولایت کا تصور, یہ مقابلہ کیسے ایجاد ہوتا ہے, کہاں ہوتا ہے, وہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں, اللہ ولی الذین آمنوا. اگلی آیت اگر سیدھی طریقے سے بیان کی جاتی تو کیا کہا جاتا, والطاغوت اولیاء الذین کفروا. جیسے یہ کہا گیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا, تو اگلی آیت میں بھی کیا ہونا چاہیے تھا, والطاغوت اولیاءہم الذین کفروا, کہ طاغوت ان لوگوں کے سرپرست ہیں جنہوں نے کفر کیا. لیکن ایسا نہیں فرمایا, بلکہ کیا فرمایا, الٹ کر دیا, اللہ ولی الذین آمنوا. جب اگلی آیت کو شروع کیا یا اگلے حصے کو شروع کیا تو کیا کہا, والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. بالکل الٹ ہے پہلے حصے کے. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں یہ الٹ ہی یہ بتا رہا ہے کہ طاغوت کی کوئی ولایت نہیں ہے, طاغوت کے پاس کوئی سرپرستی نہیں ہے. اب جب ان کے پاس سرپرستی نہیں ہے تو یہ کفر کرنے والوں کے سرپرست بن کیسے جاتے ہیں؟ میں نے اسی لیے ترجمہ کیا کیا, ہو جاتے ہیں. ہو جانے سے کیا مراد ہے, ان کے پاس ولایت ہے نہیں. لیکن کفر کا جو ایک کم ترین تاثیر ہے اور جو کم ترین بدبختی ہے وہ یہ ہے کہ جن کی کوئی ولایت نہیں ہے وہ ولی بن جاتے ہیں. یہ بدبختی ہے, یہ بدبختی ہے. لہذا یہ مسائل ہیں, اس کو آپ ذرا سا توجہ کے ساتھ سمجھیں گے تو تاریخ کے بہت سارے باب خود بخود آپ کے سامنے معنی پیدا کرنا شروع کر دیں گے. یعنی جن کے لیے نہ اللہ نے کوئی ولایت قرار دی, نہ نبی نے ان کے لیے کوئی ولایت قرار دی, وہ صاحبان ولایت ہوئے کیسے؟ تو اس کا راستہ ایمان میں مت تلاش کرنا, امت کے کفر میں تلاش کرنا. اس لیے کہ اللہ, اب غور کیجئے گا, یہیں پر اللہ کی ولایت کے مقابلے میں ولایت آ رہی ہے. مقابلہ اللہ کا نہیں ہے, لیکن آ کیسے رہی ہے, یہ نتیجہ ہے کفر کا. اور اس کفر کا نتیجہ جب یہ نکلتا ہے کہ یہ ولایت طاغوت میں چلے جاتے ہیں تو اب طاغوت کی ولایت کا اثر کیا ہے, یخرجونہم من النور الی الظلمات. ولایت طاغوت کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ اگر کچھ نور ان کے اندر آ بھی گیا تھا, ولایت طاغوت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, یخرجونہم
یخرجونا کی ضمیر اب کہاں جا رہی ہے؟ طاغوت کی طرف. یعنی کیا طاغوت کا کام ہی یہ ہے کہ جو کچھ نور ان کے اندر ایجاد ہو رہا ہوتا ہے، یہ جب تک طاغوت کی ولایت میں رہتے ہیں وہ طاغوت ان کے اس نور کو نکال کر انہیں ظلمات کی طرف لے کر جاتا ہے. اب جب ظلمات میں کوئی چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسے راستہ دکھائی، اور جسے راستہ دکھائی نہ دے اسے کبھی یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے کرنا کیا ہے. انشاءاللہ عرض کروں گا. آج کی گفتگو میں جو اہم ترین میں نے نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں تک گفتگو فرمانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. ماشاءاللہ چونکہ زبانی یاد ہے مطلب بھی یاد ہوگا، یقیناً اتنی مشکل آیات نہیں ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ کون؟ جنہوں نے کفر کیا، جو ولایت طاغوت میں رہے. یہ کون ہیں؟ یہ ہیں اولئک اصحاب النار، یہ آگ کے لوگ ہیں. یہ کون ہیں؟ اصحاب النار، جہنمی ہیں. اور کیا ہوگا؟ ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں جہنم میں. وہ میں اپنے بچوں کا ایک چھوٹا سا سوال یہاں حل کرتا چلوں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. اکثر بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی کسی نے گناہ اس دنیا میں کتنا کر لیا ہوگا؟ محدود سی دنیا، اس میں محدود سی عمر ہے. ایک آدمی مثلا بہت زیادہ قتل کرے گا تب بھی محدود افراد کو قتل کرے گا، تو پھر اس کی سزا لامحدود کیوں ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو بچے عام طور پر کرتے ہیں. یہ بات آپ کو اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک آپ کو دنیا کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ دنیا کا فلسفہ کیا ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یاد رکھیے گا، اس پر غور کیجئے گا. دنیا کمرہ امتحان ہے. دنیا کمرہ امتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے. اب آپ امتحان کے کمرے میں جب جاتے ہیں تو محدود وقت ہوتا ہے یا نہیں؟ مثلا 3 گھنٹے ہیں آپ کے پاس. اس 3 گھنٹے میں آپ نے صرف یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ اگر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو یونیورسٹی کے لیے، اگر جاب کے لیے امتحان دے رہے ہیں تو جاب کے لیے. آپ نے اس 3 گھنٹے میں یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں اس جاب کا مستحق ہوں. جاب کتنے عرصے کرنی ہے؟ جاب کتنی کرنی ہے؟ جاب تو مثلا فرض کریں 30-40 سال چل سکتی ہے. یہ 30-40 سال کی جو جاب ہے اس کا امتحان کتنی دیر میں ہو رہا ہے؟ 3 گھنٹے میں. تو 3 گھنٹے میں بنیادی طور پر آپ نے صرف یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں اس جاب کا مستحق ہوں. اب جو اس 3 گھنٹے میں نہ ثابت کر سکے اسے کبھی نوکری مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی. بس یہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دنیا میں رہ کر تم نے لامحدود نہ عبادتیں کرنی ہے نہ تم لامحدود گناہ کر سکتے ہو. تم نے صرف ثابت یہ کرنا ہے میں اللہ کی ولایت پر ہمیشہ باقی رہنے والا رہوں گا یا نہیں. جو دنیا میں یہ ثابت کر دے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اللہ کی ولایت سے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں، خدا اسے ہمیشہ کے لیے جنت میں بھیج دے گا. اور جو یہ ثابت نہ کر سکے اسے جہنم میں جانا چاہیے. بس یہ ثابت. تو عزیزان من، اس وقت سب سے زیادہ اہم نقطہ جس کو آپ نے ان مجالس میں اب اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو اپنی پوری زندگی ولایت طاغوت سے باہر نہ نکل سکے، جو آدمی اپنی پوری زندگی ولایت طاغوت کے دائرے سے باہر نہ نکل سکے، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو جہنم سے باہر نکال ہی نہیں سکتا. یہ فیہا خالدون کیوں؟ یہ اس لیے ہے. بس یاد رکھیے گا قیامت کے بارے میں ایک تو ہماری بڑی مشکل یہ ہے کہ
کہ ہمارے عقیدے معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، ہمارے عقیدے نہ قرآن کے مطابق ہیں، نہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، بعض بزرگان، بہت جسارت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں کسی کی توہین مقصود نہیں، لیکن مرنے سے پہلے ایک مرتبہ کم از کم اپنی زندگی میں یہ ضرور کنفرم کریں کہ ہمارا عقیدہ خدا اور اہل بیت کے مطابق ہے یا نہیں، کم از کم ایک مرتبہ۔ آپ سارے یقیناً آپ مسلمان ہیں، مجھے خدا نہ خواستہ کسی کے ایمان میں میری کوئی حیثیت نہیں، نہ میری کوئی جسارت، نہ میری کوئی جرأت، میں کوئی توہین نہیں کر رہا، لیکن بچوں کے لیے خاص طور پر مخاطب ہوں۔ آپ کو اگر یہ گمان ہے کہ آپ موحد ہیں، توحید پرست ہیں، اللہ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، تو آپ کا کہنا کفایت نہیں کرتا۔ پہلے مرحلے پہ تو عقیدے کا فہم ہے کہ آپ کو عقیدہ یہ لا الہ الا اللہ سمجھ میں بھی آیا ہے یا نہیں۔ میں عام طور پر مثال دیتا ہوں، بعض لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن میرے لیے ناراضگی اتنی مہم نہیں ہے، وہ مجھے جناب سیدہ کو جواب دینا ہے۔ اگر میں اپنے طوطے کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ یہ رٹا لگوا دوں، پڑھ لے گا؟ پڑھے۔ یا حسین، یا علی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، تھوڑا سا نماز کے ایکشن بھی یاد کرا دوں، سارا دن یہی کرتا رہے، تو یہ طوطا جنتی ہے یا نہیں؟ بھئی سارا دن لا الہ الا اللہ محمد، جب آپ اس کو چوری کا اشارہ کریں گے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یا علی، یا حسین، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد سناتا رہے گا آپ کو، اور پھر اتنا مومن ہے، نہ کسی کی غیبت کرے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ نامحرم پہ نگاہ ڈالے گا، یہ ساری خصوصیات اس کے اندر ہیں۔ ان سب کے باوجود آپ کے خیال میں جنت میں جائے گا یا نہیں؟ ہاں، یہی مشکل ہے ہماری۔ ہم واقعاً یہ سمجھتے ہیں اب یہ طوطا اگر جنت میں چلا جائے تو واقعاً باقی بھی جا سکتے ہیں، لیکن طوطے جنت میں نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے کہ اسے پتہ نہیں، آپ نے یاد کرا دیا، وہ رٹا لگا رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایسا ہی ہے نا، یہ رٹا تو آپ نے لگوا دیا، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ نے ایک عادت ہے جو اس کو ڈلوا دی ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ اس کے معنی کیا ہیں۔ تو میں اب آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی، آپ خود اپنے لیے کہتا ہوں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے بھی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ کر دیکھنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے میرے کلمے میں اور طوطے کے کلمے میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ اگر میرے اور طوطے کے کلمے میں کوئی فرق نہیں ہے تو جو کلمہ طوطے کو جنت تک نہیں پہنچا سکتا وہ مجھے بھی جنت تک نہیں پہنچا سکتا۔ تو میرے اور طوطے کے کوئی فرق ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہونا چاہیے۔ اب یہ فرق میں کہاں سے تلاش کروں؟ ایسا نہیں ہے عزیزان من، اہل بیت علیہم السلام ہمارے لیے راہیں، خدا کہہ رہا ہے قد تبین الرشد من الغی، راستہ واضح کر دیا، نو کوئی نہ دیکھنا چاہے الگ بحث ہے۔ خوب راستہ کیا ہے؟ آج جائیں، آج کا ہوم ورک کیا ہے؟ 5 منٹ کا کام ہے، صرف 5 منٹ، واقعاً عرض کر رہا ہوں صرف 5 منٹ کا کام ہے۔ اب تو آپ کو کتاب کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب کے پاس ماشاءاللہ موبائل ہیں، اینڈرائیڈ موبائل کے اوپر لکھیں نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1 اردو ترجمہ۔ ہاں، یہ مشکل کام ہے؟ کیا لکھنا ہے آپ نے؟ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1 اردو ترجمہ۔ جب یہ ترجمہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کا صرف دوسرا پیراگراف، صرف دوسرا، خطبہ تھوڑا بڑا ہے، آپ نے پورا خطبہ نہیں پڑھنا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس خطبے کا صرف دوسرا پیراگراف، 5 منٹ نہیں لگیں گے آپ کو دوسرا پیراگراف پڑھنے میں۔ یہ پیراگراف پڑھیں اور اس کے بعد یہ سوچیں کہ جو حضرت امیر نے توحید بیان کی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئی ہے یا نہیں۔ یہ جو بات ابھی کہہ رہا ہوں یہ فہم عقائد کا مرحلہ، عمل نہیں ہے، ابھی عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے، فعلاً توحید کی سمجھ کی بات ہو رہی ہے۔
توحید کے فہم کی بات ہو رہی ہے. اگر یہ خطبہ پڑھنے کے بعد، اور خطبے کا بھی صرف دوسرا پیراگراف، یہ دوسرا پیراگراف پڑھنے کے بعد علی کی زبان سے جاری توحید آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو علی کے مطابق توحید کا معلوم ہے، علم ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ ہمیں یہ توحید معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ امیر نے کہا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، توحید کو بیان کیسے کیا ہے، تو کیا مجھے حق ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ مجھے لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آیا تو میں اس پر عمل کا دعوے دار بن سکتا ہوں؟ تھیوری آئی نہیں ہے اور پریکٹیکل کا دعویٰ کرنے لگوں، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے عزیزان من، قیامت کا بھی جو عقیدہ ہم نے اور آپ نے ذہنوں میں رکھا ہوا ہے وہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے عین مطابق نہیں ہے. معذرت چاہتا ہوں، بہت معذرت چاہتا ہوں. وہ قیامت پر ایمان سب کا ہے، ماشاءاللہ یقیناً ہوگا. خوب کیا ایمان ہے؟ ایمان یہ ہے کہ ایک دن تا قیامت آنی ہے، یہی ہے نا. وہ بالآخر اللہ نے اس دنیا کے نظام کو ختم کرنا ہے اور قیامت آنی ہے. اگر قیامت آنی ہے تو کیا اس وقت قیامت ہے؟ ابھی ہے قیامت؟ اگر ابھی قیامت نہیں ہے تو جو ہے نہیں اس پر آپ ایمان کیسے رکھے ہوئے ہیں؟ اگر آنی ہے ابھی نہیں ہے، اور اگر ابھی نہیں ہے تو جو نہیں ہے اس کے اوپر ایمان کیسے ہے؟ کیسے ایمان ہے؟ جو چیز وجود نہیں رکھتی ہے ہی نہیں، اس پر ایمان کیسے ہے؟ لہذا یاد رکھیے گا، وہ جسے آنا ہے وہ روز قیامت ہے، یوم القیامہ ہے، یوم حساب ہے. اس کا وقوع بھئی کیا مانے؟ وقوع بھئی یہ مانا کہ جو حجاب ہمارے اور قیامت کے درمیان ہے، جب اس حجاب کو بغیر تمام معنی کے ساتھ مکمل طور پر اٹھا دیا جائے گا، اسے قیامت کبریٰ کہتے ہیں. ورنہ قیامت اس وقت بھی موجود ہے، ابھی بھی ہے، اور ہم سب جو کر رہے ہیں ہمارے عمل کا ایک پیرلل امیج قیامت میں ثبت ہو رہا ہے. اور جیسے ہی کوئی انسان مرتا ہے تو اس کے لیے قیامت صغریٰ، برزخ کو قیامت صغریٰ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ صرف مرنے والے کے لیے اس کی قیامت کو ظہور دے دیتی ہے. پس میں اس وقت جنت میں ہوں یا جہنم میں، یہ میرے اس وقت کے اعمال کے حساب سے میری جنت میں طے ہوا ہوا ہے. اگر ابھی خدا کا امر میرے لیے ہو اور مجھے ابھی موت آ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے قیامت تک کے لیے کہیں رکھا جائے گا تاکہ قیامت میں میرا حساب کتاب ہو. نہیں، جیسے ہی میرے اوپر موت آئی حساب کتاب کلوز ہو گیا. میں جنتی ہوں یا جہنمی یہ ابھی سے طے ہو جائے. بس ہماری قیامت ہمارے پیرلل، جس کو عالم ملکوت کہا جاتا ہے، جس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے، یہ عالم آخرت آنا نہیں ہے، یہ عالم آخرت اس وقت بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اور عالم آخرت اور عالم دنیا کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ انورس ریلیشن ہے. انورس کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ اس دنیا میں جو کچھ جتنا ظاہر ہے وہ قیامت میں اتنا غائب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، باطن میں چلا جاتا ہے. اور دنیا میں جو کچھ جتنا چھپا ہوا ہے آخرت میں اتنا ظاہر ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا تمام اعمال میں وہ چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ کہ اسے دوسروں سے چھپایا جائے. لہذا اللہ کو ریاکاری پسند نہیں ہے. کیوں نہیں ہے پسند؟ جیسے ہی انسان کسی اور کو دکھاوے کے لیے عمل کرنا شروع کرتا ہے تو اسی مرحلے میں چونکہ وہ اپنے عمل کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، قیامت میں اس کے عمل کا اثر غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے.
اب دکھاوے کی جتنی نمازیں پڑھیں، جتنی عبادات کریں، ان کا کوئی بھی اثر قیامت میں ظاہر نہیں ہوگا۔ تو جب قیامت میں نامہ اعمال سامنے آئے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بھئی کیوں نہیں ہے کچھ؟ اس لیے کہ تم نے قیامت کے لیے کوئی عمل کیا ہی نہیں۔ اب قیامت کے لیے اگر عمل کرنا ہے تو راستہ کیا ہے؟ دنیا میں اپنے عمل کو جتنا چھپانا شروع کریں گے، قیامت میں وہ عمل خود بخود اتنا ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ مرحلہ اگر سمجھ میں آ گیا تو یاد رکھیے گا قیامت عین اس مرحلے پر ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اگر تم قیامت کی نسبت علم الیقین کی منزل پر پہنچ جاؤ گے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم حتماً جہیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو۔ البتہ یہاں پر مراد دیکھنے سے، آنکھوں سے دیکھنے سے مراد ان آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد چشم برزخی ہے، کہ جو اپنی جگہ ایک پورا موضوع ہے کہ انسان کی جو اصل حقیقت ہے وہ اس کی اخروی حقیقت ہے، اس کی روح ہے۔ جب تک انسان کی چشم آخرت نہیں کھلتی اسے اپنی حقیقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اب یہ جو قیامت ہے اس کا تمام جتنا بھی اثر ہے وہ دنیا میں میرے عمل کے ذریعے سے ثبت ہو رہا ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص، اب غور کیجئے گا، کوئی بھی شخص، یہ کمرہ امتحان ہے، اس امتحان میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو چھوٹ صرف یہ دی ہے کہ گرچہ میری قیامت میرے ساتھ ساتھ میں مشخص اور معین ہو رہی ہے، لیکن جب تک اللہ میرے لیے موت کو جاری نہیں کرتا اس وقت تک اللہ نے مجھے چھوٹ دی ہے، میرے لیے اس امکان کو رکھا ہوا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو جہنم سے باہر نکال لوں اپنے عمل کے ذریعے سے، تو جیسے ہی میں مرنے سے پہلے اگر اپنے آپ کو جہنم سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا تو قیامت کے دن میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ اب سوال صرف یہ ہے میں کیا کروں کہ مرنے سے پہلے کم از کم اپنے آپ کو ایک مرتبہ جہنم سے باہر نکال لوں۔ دنیا میں اگر اپنے آپ کو جہنم سے باہر نکالنا ہے اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے طاغوت کو پہچان کر اس کے مقابلے پر اس کے کفر کا اعلان کرو۔ یہ راستہ ہے۔ اگر میں نے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو طاغوت کی ولایت کے دائرے سے باہر نہیں نکالا، اگر میں نے مرنے سے پہلے طاغوت کا کفر انجام نہیں دیا تو پھر میں کبھی بھی قیامت میں جہنم سے باہر نہیں نکل۔ اگر میری موت طاغوت کی ولایت کے دائرے میں آ گئی تو پھر کوئی بھی طاقت مجھے جہنم سے باہر نہیں نکال سکتی۔ اب یہ کہ میں مرنے سے پہلے، اب آپ کہیں گے مولانا یہ تو پتہ نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، یہ مشکل ہے نا، یہ تو پتہ نہیں ہے کہ موت کب آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ میں ابھی اپنے آپ کو طاغوت کے دائرے سے باہر نکالوں، میں ابھی طاغوت کا کفر اختیار کروں اور تھوڑی دیر میں مجھے موت آ جائے، تو میں نے کیا عمل انجام دیا ہے، میں نے کیا کیا ہے کہ پھر مجھے جنت میں کوئی مقام ملے؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تمہارا کام ہے طاغوت کا کفر کرنا، تمہارا کام ہے اپنے آپ کو طاغوت کی ولایت سے باہر نکالنا اور اللہ کی ولایت کے دائرے میں داخل کرنا۔ اب تم نے جتنا بڑا کفر انجام دیا ہوگا طاغوت کا، جتنے بڑے طاغوت کے سامنے تم نے قیام کیا ہوگا اور اس کا کفر کیا ہوگا، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، کیونکہ جیسے ہی تم اپنے آپ کو طاغوت کی ولایت کے دائرے سے نکال کر اللہ کی ولایت کے دائرے میں لے کر جاؤ گے تو پھر اب تمہارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کا کام ہے کہ وہ اس آنے والے کو ظلمات سے نکال کر نور تک لے کر جائے۔ بس اب سوال صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی آخری وقت میں نکل کر آ گیا تو اللہ کتنے ظلمات سے نکال کر اس کو کتنے نور میں لے جا سکتا ہے۔ بس اسی کو تجلی دینے کے لیے اللہ نے حر کی کیفیات کو میرے
اور آپ کے سامنے رکھا. حر اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں، بلکہ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ حر اپنی آخری نماز طاغوت کے پیچھے پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے بعد جہاں اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے طاغوت کا کفر کرنا ہے، تو اب غور کرنا، حر کے لیے یہ فیصلہ آسان فیصلہ نہیں تھا کہ اس نے سوچا چلو امام حسین کے پاس چلتے ہیں. نہ، شیطان اپنا پورا لشکر لے کر حر کا راستہ روکنے کے لیے آیا ہوگا. شیطان نے پوری طرح سے حضرت حر کو مایوس کرنے کی کوشش کی ہوگی. یقیناً اس نے حضرت حر کو یہ کہا ہوگا، امام حسین کو یہاں تک لانے والا تو، اہل بیت پر پانی بند کرنے والا تو، کل جتنا قتل و غارت ہوگا اس سب کا ذمہ دار تو، اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد تو نے سوچ کیسے لیا کہ تجھے معاف کر دیا جائے گا؟ دوسری جانب مگر شیطان نے حضرت حر کو وسوسہ نہیں کیا ہوگا کہ پتہ نہیں حسین تجھے معاف کرے یا نہ کرے، خدا تجھے معاف کرے یا نہ کرے. پھر کیا گارنٹی ہے، کیا گارنٹی ہے؟ لہٰذا اب غور کیجئے گا، حر اگر اس فیصلے تک پہنچے تھے تو حر کے پاس یہ دونوں راستے تھے. ایک راستہ جناب حر کے پاس یہ بھی تھا کہ چپ چاپ نکل جاتے، اپنے آپ کو کربلا سے دور لے کر چلے جاتے، کربلا سے دور لے جاتے، انکار کی منزل پر آ جاتے، لیکن کفر کی منزل پر نہیں پہنچ پاتے. حر کو جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ میں نے صرف انکار نہیں کرنا بلکہ اس طاغوت کا کفر کرنا ہے. اب میں جب اس کفر کو انجام دوں گا، حر کو معلوم ہے کہ اگر امام حسین نے مجھے قبول نہ کیا تب بھی یہ لوگ مجھے مار دیں گے. بس حر کے سامنے سوائے موت کے کوئی راستہ نہیں ہے. لہذا حر جو اب قیام کر رہا ہے اس کا حتمی نتیجہ موت ہے. لیکن جناب حر کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ مقام نہ تقیے کا مقام ہے، نہ یہ مقام سستی کا مقام ہے، یہ مقام اب قیام کا ہے. چاہے میرے قیام کا نتیجہ حتمی موت ہو، ان تمام بیریئرز کو طے کر کے حر چلے ہیں حسین کی خدمت میں. حر حسین کی خدمت میں چلے ہیں. روایات کیا کہہ رہی ہیں؟ روایات یہ کہہ رہی ہیں کہ جس وقت حر امام حسین کے لشکر کے پاس پہنچے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی حر کو دیکھ رہے تھے. بعض فوراً تیار ہوئے، لیکن کہتے ہیں کہ حر کو جب وہ تھوڑا نزدیک آئے تو دیکھا اپنی تلواروں کے بندوں کو کھول دیا، اور جب کچھ اور آئے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر گردن کے پیچھے ایسے رکھ لیا جیسے غلاموں کو آقاؤں کی خدمت میں لایا جاتا ہے. حر اس صورت میں جیسے ہی دیکھا، امام حسین نے کہا کوئی تعرض نہ کرے، آنے دو حر کو. حر امام حسین کی خدمت میں پہنچے. کیا حر جانتے ہیں کہ امام حسین معاف کر دیں گے؟ ایک بہت بڑا گناہ لیے ہوئے ہیں. میں نے صرف یہ بیان کرنا ہے عزیزوں کہ کوئی مرنے سے پہلے بھی اگر طاغوت کا کفر اختیار کرے اور طاغوت کی ولایت سے اپنے آپ کو باہر نکال لے اور اس پر اللہ کے ایمان کا ذرہ بھی موجود ہو تو خدا اسے کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے. حر نے آ کر جس وقت امام کی خدمت میں معذرت کو پیش کیا کہ مولا میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، تاریخ لکھتی ایک عجیب سا جملہ. امام حسین نے پوچھا کون؟ حر کون؟ مگر امام حسین جانتے نہیں ہیں. جانتے ہیں. ابھی تو حر کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں، ابھی تو حر نے راستہ روکا تھا 8 دن پہلے. 2 محرم کو امام حسین جس مقام ذی حسم پر پہنچے ہیں تو ایک مقام پہلے امام حسین نے حضرت عباس سے کہا عباس سارے جتنے بھی برتن ہیں پانی کے بھر لو. جب بھر لیے گئے تو امام نے کہا عباس اضافی پانی بھی بھرو. حضرت عباس کی اگر بصیرت اور حضرت عباس کی اطاعت کو دیکھنا ہو، یہ مقامات ہیں کربلا میں. حضرت عباس جانتے ہیں کہ یہاں سے کوفہ اتنا راہ نہیں ہے کہ حتیٰ سارے برتن پانی کے بھرے جائیں، اتنے پانی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اسے عباس کہتے ہیں کہ جب امام نے کہہ دیا پانی بھر لو تو پانی بھر لیا. سوال کوئی. ابھی ذو حسم کے مقام پر داخل ہوئے ہی تھے کہ بعض اصحاب نے کہا ہمیں نخلستان نظر آ رہا ہے، بعض نے کہا کہ ہم جانتے ہیں اس علاقے کو، یہاں کوئی نخلستان نہیں. جب تھوڑا سا آگے بڑھے تو معلوم ہوا جو
سیاہی نظر آ رہی تھی وہ نخلستان نہیں تھا بلکہ 1000 کا لشکر تھا جو نیزے لیے ہوئے تلواریں لیے ہوئے امام حسین کی طرف آ رہا. جب نزدیک پہنچے تو پتہ لگا ہر کا لشکر ہے اور اس قدر پیاسا ہے کہ اب اگر اس کو کچھ دیر پانی نہ ملا یہ سارے کا سارا لشکر تلف ہو جائے گا، مر جائے گا. اگر امام حسین نے جنگ لڑنی ہوتی ان مانا، اگر امام حسین نے تخت کو حاصل کرنا ہوتا زبردستی کا تخت میں، اہل بیت اللہ کی طرف سے حاکم بنائے گئے ہیں اور یہ حکومت ہم اور آپ نے طے کرنا ہے، ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو اس حکومت کے لیے آمادہ کرنا ہے، نہ کہ امام زبردستی اپنی حکومت کو ہمارے اوپر لاگو کریں گے. اگر امام حسین ہر کے لشکر کو یہ کہتے تلواریں جمع کرا دو اور پانی لے لو تو یہ ظلم تھا؟ کوئی ظلم نہیں. پانی کی کوئی تو قیمت ہو سکتی ہے کہ تلوار جمع کراؤ پانی لے لو، کہیں سے یہ ظلم نہیں تھا. لیکن امام نے کیا کیا؟ سب کو پانی پلایا، جتنا پانی پی سکتے تھے، ان کے جانوروں کو پلایا جتنا پانی پی سکتے، اور اس کے بعد بھی جو پانی تھا فرمایا ان کے گھوڑوں کے سموں پر ڈالو تاکہ گرمی کی شدت کم ہو جائے. مجھے نہیں پتا حسین پانی کی اتنی سخاوت کس لیے دکھا رہے ہیں. شاید حسین یہ چاہتے ہیں کہ انہیں یاد رہے آج سے کچھ دن کے بعد جب میں اپنا 6 مہینے کا علی اصغر لے کر آؤں گا اور صرف 2 گھونٹ پانی کو طلب کروں گا، انہیں یاد رہے. ہر کو جانتے ہیں، ہر نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، امام کے ساتھ وہ سارے معاملات پیش آئے. ہر ہی نے امام کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈال کر امام کو کوفے نہیں جانے دیا. امام جانتے ہیں، ہر کو پہچانتے ہیں. آج کون کیوں کہہ رہے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں یہ تجاہل عارفانہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام جانتے تھے لیکن پھر بھی کہہ دیا کون نہ، کہ یہ امام حسین کا کون ہر کو یہ بتا رہا ہے توبہ سے پہلے کا ہر اور تھا، توبہ کے بعد والا ہر اور ہے. ہر جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے قتل حسین سے بچ سکتے تھے کہیں پہ بھی بھاگ کر، لیکن ہر کو معلوم ہے کہ طاغوت کے مقابلے پر کفر کا مطلب قیام ہے، اور یہ قیام اس وقت امام حسین کے علاوہ کسی اور جگہ سے نہیں ہو سکتا. ہر نے صرف یہ قدم اٹھایا ہے، اتنا سا اپنے آپ کو ولایت طاغوت کے دائرے سے نکالا ہے. ابھی ہر نے نمازیں نہیں پڑھی، ابھی امام حسین کے ساتھ کوئی اور کام نہیں کیا، لیکن خدا نے بتا دیا اگر تم مرنے سے پہلے بھی اپنے آپ کو طاغوت کی ولایت کے دائرے سے باہر نکال کر اللہ کی ولایت کے دائرے میں لے آؤ تو اللہ کا کام ہے تمہیں ظلمات سے نور کی طرف لانا. اور اللہ اس ظلمت کی کیفیت سے کہ جہاں تم لعنت اللہ علیہ کی صف میں کھڑے ہوئے تھے تمہیں نکال کر نور کی اس منزل پر لا سکتا ہے جہاں تم علیہ السلام کی صف میں پہنچ جاؤ گے. اللہ نے نکالا ہے ہر کو. یخرجہم من الظلمات الی النور. 2 محرم امام حسین کی سواری کربلا کی سرزمین پر وارد ہوئی. بعض روایات کہتے ہیں کہ یہاں پر آ کر امام کی سواری رک گئی. بعض روایات نے حتیٰ یہ بھی لکھا کہ امام نے مختلف سواریوں کو تبدیل کیا، سواریاں نہیں جا رہی تھیں. بعض کہتے ہیں کہ جب امام داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی امام نے ایک مرتبہ کہا ان للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد حکم دیا اب بانس خیموں کو لگا دیا جائے. خیمے لگا دیے گئے. امام نے کہ آنے کی جب اطلاع ملی اطراف کی جتنی بھی بستیاں تھیں اس کے لوگ امام کے پاس آ گئے. امام نے کہا میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم شاید حسین کسی اور کی زمین پر شہید ہونا بھی پسند نہیں. جو حسین کسی کی زمین پر شہید ہونا پسند نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی حسین کی راہ میں کوئی چیز دے اور پھر اسے حسین عطا نہ کرے.
یہ نہیں ہو سکتا۔ حسین تو اپنی شہادت کے لیے بھی کسی کی زمین نہیں رکھتا اپنے۔ لوگوں کو بلایا، پہلے پوچھا سرزمین کو کیا کہتے ہیں، کسی نے کہا ماریا، کسی نے کہا نینوا، ایک بہت بوڑھے شخص نے کہا مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کربلا سے، لیکن ایک مرتبہ حضرت کے اشک جاری ہوئے اور رو کر کہتے ہیں ہاں خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کو قتل کیا جائے گا، خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے مزار بنائے جائیں گے۔ ایک مرتبہ حکم دیا، زمین کو خریدا، خیمے لگ گئے۔ خیمے لگنے کے بعد ابھی امام خیمے میں ہی تھے کہ جناب ام کلثوم امام کے پاس تشریف لائیں اور سلام کرنے کے بعد کہنے لگی بھیا یہ کیسی زمین ہے، میں جب سے اس زمین پر وارد ہوئی ہوں میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں، اور آپ نے جو بات کی اس سے میرے دل میں اور ہول پیدا ہو رہا ہے۔ ادھر شہزادی کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ امام نے اٹھ کر بہن کو سینے سے لگا کر پیار کیا اور کہا بہن یہی وہ وعدہ گاہ ہے کہ جس کا وعدہ ہوا تھا، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہم نے اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ بس عزیزوں یہاں یہ بستی آباد ہوئی ہے جو صرف 8 دنوں کے لیے آباد ہوئی تھی۔ عاشور کے دن جب جناب حر پہنچے ہیں تو امام نے حر کو قبول کیا۔ قبول کرنے کے بعد حر نے ایک مرتبہ کہا مولا میں اس سارے جتنا کچھ ہوا ہے اس سب کا باعث میں بنا ہوں، مولا میری اب ایک آرزو ہے۔ کہا حر کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا سب سے پہلے مجھے اور میرے بیٹے کو اذن جہاد دیجئے۔ امام نے کہا جاؤ حر ہم نے تمہیں اجازت دی، لیکن حر نے پہلے اپنے جوان بیٹے کو بھیجا۔ روایات کہتی ہیں جس وقت حر کا جوان بیٹا زخمی ہو کر زمین پر گرا اس نے ایک مرتبہ آواز دی۔ جب اس نے آواز دی حر میدان کی طرف جانا چاہتے تھے، امام نے حر کا ہاتھ تھام کر روک لیا اور روک کر کہتے ہیں حر جوان بیٹے کی لاش پر باپ کا جانا مناسب نہیں ہے۔ امام خود تشریف لے گئے، بیٹے کے جنازے کو لے کر آئے۔ میں کہوں گا یا مولا حسین ابھی تو آپ نے حر کو جوان بیٹے کے لاشے پر جانے نہ دیا، کچھ دیر کے بعد جب آپ کا علی اکبر گھوڑے سے گرے گا آپ کو صدا دے گا، کبھی علی اصغر کا جنازہ ہاتھوں پر ہوگا، کبھی قاسم کا جنازہ ہاتھوں پر ہوگا۔ بس عزیزو اس کے بعد حر نے اجازت طلب کی، امام نے حر کو اجازت دی۔ حر نے جب جنگ شروع کی ایک مقام وہ آیا جب حر کی پیشانی پہ تلوار کا وار لگا، حر ایک مرتبہ چکرا کر زمین پر گرے، آواز دے کر امام کو سلام کیا۔ بہت تھوڑے جنازے ہیں جن پر امام حسین خود گئے ہیں، ان میں سے ایک جنازہ حر کا ہے۔ امام جب حر کے پاس پہنچے تو دیکھا سر دوپارہ ہوا ہے، آنکھوں میں خون بھرا ہوا ہے۔ امام نے زمین پر بیٹھ کر حر کے زانو کو حر کے سر کو اپنے زانو پر رکھا، اپنی گود میں رکھنے کے بعد اپنی ابا کے دامن سے حر کی آنکھوں کے خون کو صاف کیا۔ حر نے ایک مرتبہ حضرت کی زیارت کی، سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا مولا کیا میری قربانی قبول ہوئی ہے؟ امام نے فرمایا حر جیسا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا اس طرح سے تو آخرت میں بھی حر اور آزاد ہوگا۔ حر نے کہا مولا مجھے اس بات کی شرمندگی ہے، میں زہرا کی بیٹیوں کو یہاں تک لے کر آیا ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے اپنے دامن سے رومال کو نکالا، کہا حر یہ رومال حضرت سیدہ ہے، یہ تیری پیشانی پر باندھ رہا ہوں۔ میں کہوں گا حر یہ تیرا نصیب ہے، تیرا سر دوپارہ ہوا۔ ارے حسین جیسا مولا موجود تھا، ارے عصر عاشور حسین کا زخمی بدن ہوگا، نہ بدن سے تیر نکالنے والا کوئی ہوگا، نہ سر اقدس پر رومال باندھنے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون
بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا منتقم کربلا، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم اور استبداد کا خاتمہ فرما، عدل اور عدالت کو قائم فرما۔ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ بار الہ جن مراحل سے اس وقت انقلاب گزر رہا ہے، ایک بڑی فتح، ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو حاصل ہوئی ہے بار الہ، لیکن آگے کے مراحل میں انقلاب اور نظام کو اس کی ضرورت، تیری مدد کی اس سے زیادہ ضرورت ہے بار الہ۔ یہ جنگ انشاءاللہ رہبر نے جو کہا ہے، انشاءاللہ اسرائیل کی نابودی اور فلسطین کی آزادی تک جاری رہے گی، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ نظام اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے اس مرحلے سے پیچھے نہیں اٹھائے گا۔ ایک بہت بڑی شکست ہے جو عالمی طاغوت کو ہوئی ہے، بار الہ اس فتح کو مکمل فرما، اور جتنی بھی طاغوتی قوتیں ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ تمام علماء، تمام مراجع نظام کی حفاظت فرما، تمام عزاداران سید الشہداء کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، جو بچے امتحانات دے رہے ہیں ان کو کامیابی عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا